صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ مستقل اور دائمی طور پر ہر وقت ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا اعلان ہے: یحذرکم اللہ نفسا، لوگو اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں اپنی گرفت سے ڈراتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے، تمہارے رب کی جو گرفت ہے وہ بڑی سخت ہے۔ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وہ اپنے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراتا ہے۔ اس کا اعلان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں مصروف ہو، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو۔ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم نیکیوں میں مصروف ہو، تمہاری زندگی تقوی کے نور سے منور ہو، تم اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں مصروف ہو۔ اس حال میں تمہارے پاس ملک الموت آئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر حالت میں ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے اور اس کا اعلان ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔ اے پوری کائنات کے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تمہاری نسل کو بابا آدم ایک ہستی سے بڑھایا ہے، تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ اور کبھی اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کرتے ہیں، صرف اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں،
اور اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو درست کر لو، سچ بولو۔ جب سچ بولو گے، تقوی اپناؤ گے، اللہ تمہاری اصلاح کر دے گا۔ جب اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو اس وقت تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں 50 سے زائد مقامات پر اپنے بندوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ فاتقونی واطیعون۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ مجھ سے ڈر جائیں اور مجھ سے ڈر کے زندگی بسر کریں، کیونکہ سب نے میرے پاس آنا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو چھپ سکے، جو اللہ کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم خطبات اور دروس اور واعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ عمل کے لیے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آج یہ نافرمانیاں ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ نیکیوں کی طرف ہمارے قدم کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نڈر ہیں۔ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم بے خوف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی علت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں موت نہیں آنی، یا ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، بس ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا، جس طرح کفار سمجھتے تھے۔ وہ تو اس لیے نڈر تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے۔ ہمارا تو محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر ایمان ہے کہ وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اس کی حقانیت پتھر پر لکیر ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، پھر ہم بے خوف کیوں ہیں؟ پھر ہم نڈر کیوں ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیوں ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم بغاوتوں کو نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم نمازی نہیں بنتے؟ کیوں ہم گانے سننا نہیں چھوڑتے؟ کیوں فلمیں دیکھنے سے باز نہیں آتے؟ کیوں ہم اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں بڑھ رہے؟ ہماری مستورات صحیح پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ہماری بیٹیوں کا لباس اسلامی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھروں کا نظام کتاب و سنت کے تابع کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری وضع، ہماری قطع، آج ہمارا بود و باش، آج ہماری نشست و برخاست، آج ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، آج ہمارا دیکھنا، چلنا اور پھرنا، کھانا اور پینا، زندگی کا ایک ایک عمل کتاب و سنت کے مخالف کیوں ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے برعکس کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ہم بے خوف ہیں۔ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نڈر ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف نہیں ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینے کا خوف نہیں ہے ہمیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے ڈرایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں میری ہیبت پیدا کرو، اپنے دلوں میں میرا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں میں میرا دبدبا پیدا کرو، میری عظمت کو بٹھاؤ، میری حیثیت کو بٹھاؤ۔ دنیا کے بادشاہوں سے ڈرتے ہو، تم دنیا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ڈرتے ہو، تم دنیا کے ججوں سے ڈرتے ہو، دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتے ہو،
کیونکہ ان کا رعب، ان کا دبدبا اور ان کی ہیبت تمہارے دلوں پر، تمہارے دل و دماغ پر طاری رہتی ہے، اس لیے تم ڈرتے ہو اور اللہ سے بے خوف ہو۔ اللہ سے بڑھ کر بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ جب پوری دنیا سناٹے میں ہوگی تو اس کا اعلان ہوگا، اس نے ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا، این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، میری زمین پر سرکش بننے والے کہاں ہیں؟ جابر کہاں ہیں؟ اور بدماش کہاں چلے گئے؟ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ آج دکھائی نہیں دیتے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سناٹا طاری ہوگا اور اللہ کی ہیبت طاری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آج ہم شتر بے مہارے زندگی کیوں بسر کرتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھوں کا استعمال اللہ کی اطاعت میں کیوں نہیں ہے؟ ہم نڈر اور بے خوف ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہمیں ڈر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار اعلان کرتے ہیں، اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے، اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ بندے کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اور جرائم کر لے، پھر میں اس کو یکدم پکڑوں اور اس کی گرفت کروں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دو، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بڑی سخت پکڑ والا ہے، اس کی پکڑ کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک معمولی غلطی پر بھی پکڑ سکتا ہے، وہ ایک معمولی لغزش پر بھی بندے کی گرفت کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی، 20 نہیں، ایک نافرمانی کی تھی، ایک شجرہ ممنوعہ کا جو ذائقہ چکھ لیا تھا، شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھ لیا تھا، ایک نافرمانی کی تھی۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو جس کو کہا تھا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جس کو کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی تخلیق کی، کیسی عظمت ہے، کیسی رفعت ہے۔ خالقہ اللہ بیدیہ، جس کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اپنی پھونک سے اس کے اندر حیات پیدا کی تھی۔ وَأَسْجَدَهُ الْمَلَائِكَةُ، جس کے سامنے اللہ نے ان فرشتوں کو جھکا دیا تھا جو کروڑ ہاں سجدے کر چکے تھے، ان کے آگے ان فرشتوں کو جھکا دیا تھا۔ اتنی عظمت ہے، اتنی رفعت ہے، اتنی شان و شوکت، اتنا پیار، اتنی محبت اللہ نے آدم علیہ السلام سے کی ہے۔ ایک غلطی انہوں نے کی تھی، صرف ایک۔ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تھے، اللہ رب العزت نے پکڑ لیا، بے لباس کر دیا، جنت کا لباس اللہ نے اتار دیا، برہنہ کر کے اللہ نے زمین پر پھینک دیا۔ ابو الخلق تھے، پوری انسانیت کے باپ تھے، میں اور آپ کیوں نہ ڈر ہو چکے ہیں؟ ہم بے خوف کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ کا ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہم اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے کیسے بے خوف ہو چکے؟ بابا آدم کو پکڑ لیا، ساری زندگی پھر روتے رہے، اللہ کی زمین پر گڑ گڑاتے رہے، اپنے آنسوؤں سے زمین کو تر کرتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ساری زندگی روتے ہوئے بسر کر دی، اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے بسر کر دی، ساری زندگی اللہ سے توبہ کرتے ہوئے بسر کر دی۔ غلطی ایک تھی، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی ہیبت کا پتہ تھا،
اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کا پورا ادراک تھا۔ جب انسان کو پتا ہو اللہ رب العزت کی عظمت کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی گرفت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے اندر قوت کیا ہے، وہ کیسی پکڑ سکتا ہے، وہ تو ایک آواز کے ساتھ، فرشتے کی ایک آواز کے ساتھ بڑی بڑی طاقتور قوموں کے کلیجے کو جو ہے وہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو میرے بھائیوں جان لے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ وہ معمولی گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ سکتا ہے، معمولی غلطی کی وجہ سے بھی وہ پکڑ سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت لیے بغیر کسی بستی میں دعوت دینے کے لیے چلے گئے، صرف اجازت نہیں لی تھی اور کوئی جرم نہیں تھا، اللہ کے دین کا کام کرنے گئے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے تھے، اللہ کی توحید کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے گئے تھے، اللہ کا تعارف کروانے گئے تھے، اللہ کی پہچان کروانے گئے تھے، اللہ سے اجازت نہیں لی تھی۔ اللہ نے جس بستی میں مبعوث کیا تھا، ذمہ داری لگائی تھی، جس بستی میں اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، اس بستی کو چھوڑ کر کہا کسی اور بستی میں چلا جاتا ہوں، اللہ رب العزت نے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی ہچکولے لینے لگی اور ڈولنے لگی۔ کشتی کے ملاح نے کہا قرا ڈالو، جس کا نام نکلے اس دریا میں پھینک دو اس کو۔ نام یونس علیہ السلام کا نکلا، سمندر میں دریا میں پھینک دیے گئے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ کر، مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے۔ صرف اللہ کی اجازت نہیں لی تھی، وہ مستغنی اور بے پرواہ ذات ہے، وہ معمولی سی لغزش سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ اپنے اندر یہ ادراک پیدا کریں، اپنا عقیدہ بنائیں، اپنی سوچ بنائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے نفس کو نکیل ڈالو، اپنے نفس کو روندو، اس کو لگام ڈالو، اس کو اللہ کا مطیع بناؤ، اللہ کا فرما بردار بناؤ۔ کبھی گوشہ اور تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بھی مخاطب ہو لیا کرو، اپنے آپ سے بھی باتیں کر لیا کرو، اپنے نفس کو بھی سمجھا لیا کرو۔ اس کو بھی واعظ کی ضرورت ہے، اس کو بھی درس کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ اس نفس کو خود اپنے درس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھا لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے سمجھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص یہ دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے کیا بندوبست کیے۔ کل ایک آنے والا ہے، ایک کل آنے والا ہے۔ اس کل سے مراد یہ دنیا کا کل نہیں ہے جس کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کبھی اس کل کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، کبھی اس کل کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، یہ کل کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کے لیے سوچو۔ آج ہم سردی آنے سے پہلے اس کے بندوبست سوچنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تحفظ، اس کا دفاع، اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے سردی سے بچ سکتا ہوں، میرے بچے سردی سے کیسے بچیں گے، ان کے لیے گرم لباس ہونا چاہیے، میرے بچوں کے لیے کوئی جیکٹ ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی سویٹر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے لیے سردی کے بچاؤ کے پروگرام ایڈوانس شروع کر دیتے ہیں، اور گرمی ابھی شروع ہونے لگتی ہے اس سے پہلے ہم اس کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، پنکھوں کا بندوبست کرتے ہیں، ایئر کولر کا بندوبست کرتے ہیں، اے سی کے بندوبست ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی تپش اور دنیا کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے یہ سارے بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن ایک بندوبست اور ایک تیاری اور ایک استعداد وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, अपने उस कल के लिए भी कुछ करो, अपने उस कल के लिए भी कुछ सोचो, अपने उस कल के लिए भी कुछ तैयारी करो कि वहां किस चीज ने काम आना है, कौन सी चीज अल्लाह के सामने लेकर जाएंगे, कौन सी चीज कब्र में काम आएगी, जहां फरिश्ते गुरज मारते हैं और एक गुरज और एक थोड़ा अगर वो पहाड़ पर पड़ जाए तो वो मट्टी हो जाए, ऐसे थोड़े थोड़े बरसाए जाते हैं, ऐसे कोड़े बरसाए जाते हैं। एक कोड़ा पूरी कब्र को आग से भर देता है। उसके लिए मैं और आपने क्या तैयारी की, क्या बंदोबस्त किया है, हमने अपने कल के लिए क्या तैयारी की। अल्लाह के सामने पेश होना है, कैसे पेश होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब लेना है। अल्लाह के सामने जब इंसान खड़ा किया जाएगा, इंसान को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, हर बंदे को लाने के लिए दो फरिश्ते होंगे, वो अल्लाह के सामने इंसान को पेश करेंगे। कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। ये हमारी कल है, ये कल है जिसकी याद दहानी अल्लाह ने कुरान में बार बार करवाई है। वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए कुछ सोचो, अपने कल के लिए कोई बंदोबस्त करो। वो कल क्या है? वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, हर इंसान को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। और उसके पेश होने का मंजर क्या होगा कि उसको दो फरिश्ते पकड़ के लाएंगे। एक फरिश्ता साइक होगा, साइक हाँकने वाला, एक फरिश्ता मारता हुआ आएगा, उसको धकेलता हुआ आएगा और खींचता हुआ आएगा, और दूसरा फरिश्ता शहीद होगा। वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, दो फरिश्ते हर बंदे को पकड़ के लाएंगे। एक खींचेगा, दुर्रे मारेगा, और दूसरा उसके जराम की गवाही देगा। पूरी इंसानियत के दरमियान से उसको खींचा जा रहा है, उसको लाया जा रहा है। और फरिश्ता क्या कह रहा है? या फालू कज़ा व कज़ा, ये बदमाश ये जुर्म करता था, इसने नडर होकर जिंदगी बसर की है, इसने बेखौफ होकर जिंदगी बसर की है। इसको पता नहीं था कि मेरे साथ एक ऐसा दिन आने वाला है कि मुझे अल्लाह की अदालत में ऐसे पेश किया जाएगा। उसके एक एक जुर्म की जो है वो गवाही देता हुआ आएगा, अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त क्या कहेंगे? अल्लाह फरमाएंगे वाकिफूहुम, इनको ठहराओ, वाकिफूहुम अन्नहुम मसऊलून, इनको यहां रोको, मैंने इनसे कुछ सवालात करने। वाकिफूहुम अन्नहुम मसऊलून, आज मैंने इनसे पूछना। कभी सोचा है ये मसऊलियत क्या होगी? कभी सोचा है ये सवालात क्या होंगे? वाकिफूहुम अन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, मैंने इनसे पूछना है, मेरे इनसे सवालात करने। क्या सवाल है? इन समा बल बसरा बल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ये सवाल क्या है? इन समा बल बसरा बल फुआदा, इन आंखों के बारे में सवाल होगा। आंखों को कहां इस्तेमाल किया था? मैंने तुझे नेमत दी थी, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत है। क्या क़यामत के दिन एक बंदे ने बड़ी इबादत की होगी, उसने पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कहेंगे जा मेरी रहमत से जन्नत में चला जा, उदखुलिल जन्नत बिरहमती। वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैंने तेरी इबादत 500 साल की है, 500 साल, 500 साल अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी थी,
500 سال کے دورانیے میں میں نے تیری نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کی تھی، تو کیا ابھی بھی میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ فرمائے کہ ہاں ہاں تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو۔ وہ کہے گا آئینہ عبادتی، میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ فرمائے کہ اے فرشتوں اس کو واپس لاؤ، اس کی 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو، ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں میری عطا کردہ نعمتیں، جو میں نے اس کو نعمتوں سے نوازا تھا، جو میں نے اس پر انعامات کیے تھے، جو میں نے اپنے انعامات کی بارشیں اس پر برسائی تھی، میں نے اس کو انسان بنایا تھا، میں نے اس کو صحت دی تھی، میں نے اس کو توانائی دی تھی، میں نے اس کو قوتیں دی تھی، میں نے اس کی غذا کا بندوبست کیا تھا، میں نے اس پر اتنے انعامات کیے تھے کہ یہ میرے انعامات اور میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ میری ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت، اس کی آنکھ کو نکالو، دوسرے پلڑے میں وہ آنکھ رکھ دو، اور اس کی 500 سال کی عبادت کا وزن کرو۔ 500 سال کی عبادت کو تولا جائے گا۔ 500 سال کی جو عبادت ہوگی اللہ کی ایک نعمت کے وزن کے برابر نہیں ہوگی، ہلکی ہوگی۔ ایک آنکھ کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ نعمت بڑی ہوگی، نعمت عظیم ہے۔ ایک نعمت کا بدل 500 سال کی عبادت۔ 500 سال کیسے؟ 500 سال بھی ایسے ہیں جس میں نہ اس کی چوریاں تھی، 500 سال بھی اس کے ایسے ہیں اس میں اس کی بدکاریاں نہیں تھی، ان 5 سالوں میں اس کی شراب نوشیاں نہیں تھی، ان 5 سالوں میں اس کے کھیلے ہوئے جوئے نہیں تھے، گیموں پر لگائے ہوئے جوئے نہیں تھے، ان 5 سالوں میں اس کی رشوت خوری نہیں تھی، ان 5 سالوں میں اس کی سود خوری نہ تھی، اس کے 5 سالوں میں اللہ کی کوئی بغاوت نہیں تھی، اطاعت ہی اطاعت تھی، نیکیاں ہی نیکیاں تھی، تقوی ہی تقوی تھا، پرہیزگاری ہے، حسنات ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ لیکن اللہ کی ایک نعمت آنکھ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہم سے سوال ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، واقفون، اللہ فرمائیں گے ان کو روکو، انہم مسئولون، میں نے ان سے سوالات کرنے۔ کیا سوال ہے؟ ان سمع والبصر، یہ آنکھیں اور یہ کان، والفؤاد اور یہ دل، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لا تزول قدم عبد، اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا، حتی یسأل عن 5، 5 سوال، 5 سوالوں کے جب تک صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال اللہ کیا پوچھیں گے؟ اللہ فرمائیں گے ان شباب ہی، اپنی جوانی کا حساب دے، جوانی کہاں بسر کی تھی؟ چوکوں چوراہوں پہ تیری جوانی گزری تھی، رکوع اور سجدوں میں تیری جوانی گزری تھی، کہاں تیری جوانی گزری تھی؟ اگر اس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہوگی، اگر اس کی جوانی اللہ کے ذکر میں گزری ہوگی، اگر اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، سجدوں اور نمازوں میں گزری ہوگی، اسے فرشتے سلام پیش کریں گے، نورانی فرشتے اس کو سلام دیں گے، سلام علیکم، ایسے نوجوانوں کو سلام پیش کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ان کو آج میں نے اپنے سائے میں جگہ دینی ہے، آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے شاب نشأ فی عبادت اللہ، میرے سائے میں ان نوجوانوں کو لے آؤ، اے میرے فرشتوں
جاؤ ڈھونڈو تلاش کرو جن کی جوانیاں سجدوں میں گزری تھی، رکوع میں گزری تھی، جن کی جوانیاں نمازوں اور تہجدوں میں گزری تھی، جن کی جوانیاں مسجدوں میں گزری تھی، چوکوں چوراہوں میں انہوں نے اپنی جوانیوں کو گندا نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی جوانیوں کو صرف کھیل کے میدانوں میں ہی برباد نہیں کر دیا تھا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ پروان چڑھ رہا تھا، اس کو سجدوں کا ذوق تھا، وہ پروان چڑھ رہا تھا، جوانی کے نشے تھے، قوتیں تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اور اسے سجدوں کا ذوق تھا، اس کی قرآن سے محبت تھی، اللہ کے ذکر سے محبت تھی، اللہ کے کلام سے محبت تھی۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا تھا، اس کی عبادت پر فرشتے بھی فخر کیا کرتے تھے۔ اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں بسر کرو، گندا نہ کرو، اپنی جوانیوں کو غلیظ مت کرو، ضائع مت کرو اپنی جوانیوں کو۔ صحابہ کرام کی طرف نظر اٹھا لیا کرو، ان نفوس قدسیہ کی جوانیوں پہ بھی کبھی نظر ڈال لیا کرو، ان کی جوانیاں کیسے گزری تھی، ان کی جوانیوں کے تذکرے قرآن نے کیے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی جوانیاں سجدوں میں گزرتی تھی، قیام میں گزرتی تھی، ان کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی جوانیاں بستروں سے ہٹ کے گزرتی تھی، بسترے چھوڑ کے بھی نرم بستروں کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ جوانی، پہلا سوال جوانی کا ہوگا، دوسرا سوال انسان کی پوری زندگی کا ہوگا کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے، کہاں بسر کی تھی، ادھر بتانا پڑے گا۔ میری 60 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، اور دن اور رات 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں میں اتنے گھنٹے سوتا تھا، یہ بتانا پڑے گا۔ میں نے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے اسٹیڈیم میں بسر کیے تھے، یہ بتانا پڑے گا۔ میں نے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے تاش کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے برباد کیے تھے، یہ بتانا پڑے گا۔ میں نے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے چوکوں چوراہوں میں بسر کر دیے تھے، میں نے گیمیں کھیلتے ہوئے بسر کر دیے تھے، میں نے فیس بک پر برباد کیے تھے، میں نے فلمیں دیکھتے ہوئے برباد کیے تھے۔ ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا۔ ساعت قضا، فلاں گھڑی کیا کیا تھا، پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اور آپ نے دینا ہے۔ آج ہمیں یہ فکر نہیں، آج ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے۔ بس یہ نقطہ بیٹھ جائے، یہ نقطہ ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے، ایک نقطہ ہی کافی ہے۔ لمبے چوڑے خطبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی تو 30 سال، 40 سال اور 50 سال اور 60 سال ہو چکے ہمیں خطبے سنتے ہوئے۔ اس منبر پر ہم نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے، بڑے بڑے واعظین کو سنا ہے، نہ آنکھوں میں حیا آیا، نہ غیرت آئی، نہ ہماری بہو بیٹیوں کو صحیح اسلامی پردہ کرنا آیا، نہ ہمارے نوجوانوں کو غیرت کی زندگی بسر کرنا آئی، نہ ہماری خوشی غمی اسلامی بنی۔ ہم سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اس منبر پر آپ نے پوری زندگیاں بسر کر دی ہیں، لیکن زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا۔ کب انقلاب آنا ہے، کب زندگیاں بدلنی ہیں، وجہ اور علت کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک لمحے کے حساب کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے سامنے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن پوری انسانیت جب اللہ کے انتظار میں کھڑی ہوگی، 300 سال تک اپنے سروں کو، اپنے چہروں کو اللہ کے عرش کی طرف اٹھائے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ حساب کے لیے آئے۔
اللہ حساب لینے کے لیے نہیں آ رہے ہوں گے، اور لوگ اتنی مصیبت میں ہوں گے، لوگ کہیں گے یہاں سے جان چھوٹ جائے چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے، کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، کس بیماری میں آ گئے ہیں۔ لوگ ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، تم اللہ سے یہ فریاد کرو، یہ سفارش کرو، التماس کرو، اللہ حساب جلدی لے لے۔ ہر پیغمبر کہے گا میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ آدم علیہ السلام کو کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ کہیں گے نہیں، ان ربی غاضب اليوم، آج میرا رب غصے میں، اتنا غصے میں میرا رب ہے، ولم یغضب مثلہ قبل، اس سے پہلے میرا رب اتنے غصے میں کبھی نہیں آیا۔ کتنا غصہ ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں بھی اللہ بڑے غصے میں آیا تھا، کتنی قوموں کو اللہ نے تہہ و بالا کیا تھا۔ قوم لوط کو اللہ نے زمین سے اٹھایا تھا اور ان کی بستی کو آسمان تک بلند کر کے الٹا پھینک دیا تھا، یہ بھی اللہ کا غصہ تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ان کی سرنگوں سے نکالا تھا اور ان کو اٹھایا تھا، تیز آندھی نے ان کی لاشوں کو اٹھایا، بڑے قداور تھے، زمین اور آسمان کی فضا میں ان کو ٹکرا دیا تھا، وہ پاش پاش ہو گئے تھے، یہ بھی اللہ کا غصہ تھا، یہ بھی اللہ کا غضب تھا۔ لیکن اس دن آدم علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے، لم یغضب مثلہ قبل، اس سے پہلے اللہ اتنا غصے میں کبھی نہیں آیا تھا، ولن یغضب بعد، آج کے بعد بھی اللہ کو اتنا غصہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری اللہ کا غصہ ہے، میں نہیں جا سکتا، جاؤ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نہیں جا سکتا، میرا رب غصے میں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ ابراہیم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم آؤ، اللہ نے تجھے اپنا دوست کہا ہے، تجھے اپنا جگری یار کہا ہے، تو اللہ کا جگری یار ہے، آؤ ہی اللہ سے سفارش کرو، اللہ حساب جلدی لے لے۔ وہ کہیں گے میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، ان ربی غاضب اليوم، آج میرا رب غصے میں ہے، اتنا غصے میں میرا رب کبھی نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں، میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے موسیٰ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، باقی نبیوں پر اللہ فرشتہ بھیجتا تھا، تیرے پاس اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا تھا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تجھ سے خود ہم کلام ہوتا تھا، اللہ کو تجھ سے کتنی محبت تھی، اللہ کو تجھ سے کتنا پیار تھا۔ اے موسیٰ چلو اللہ سے کہو اللہ حساب جلدی لے لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ہر نبی یہ کہے گا، ہر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ بھی کیا کریں گے؟ آپ آئیں گے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، آ کے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور دنیا کے لحاظ سے کئی سو سال سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں گے، اللہ کی ثنا بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی ثنا اور تمجید بیان کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب پیغمبر اٹھاؤ سار، کیا کہتے ہو آپ؟ مانگے کیا مانگتے ہو؟ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے اندر زندگی کا انقلاب آ جاتا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اس نے اپنے نفس کو نکیل ڈال لی، اس نے کچل لیا اپنے خواہشات کو اور تابع کر دیا، اللہ کا نمازی بنا لیا اور فرما بردار بنا لیا، گناہوں سے بچانے والا بنا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا، جنت اس کا مقام بن گیا، مرتبہ بن گیا۔ اللہ کے بندو یہ سوچ ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس طرح یہ یقین اللہ کے نبیوں کو تھا، اللہ کے پیغمبروں کو تھا، اللہ کے ولیوں کو تھا، صحابہ کرام کو تھا، اور ان کی حالت کیا تھی، انہیں کیسا یقین تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کو، اپنی لونڈی کو مسواک مارنے لگے تھے، کیونکہ آپ نے اس کو بلایا تھا، وہ نہ آئی، پتہ نہیں اس نے سنا نہیں تھا، آپ کو غصہ آیا، آپ مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جب قریب پہنچے مسواک کو پیچھے کر دیا،
آپ کی بیوی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے مارا کیوں نہیں؟ کہا لولا مخافت القصاص، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے، انا عالمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور میں اس لیے مسواک میں نے نہیں ماری۔ کل قیامت کے دن جب میں محمد اللہ کے سامنے پیش ہوں، میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مسواک کیوں ماری تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مسواک مارنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسواک مارنے سے یہ ادراک تھا، یہ معرفت تھی۔ یہی وجہ آپ کہا کرتے تھے کہ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا، اے میرے صحابہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، جو مجھے ادراک ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا بنے گا؟ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تمہارے کہکے ختم ہو جائیں، تم مسلسل رونے بیٹھ جاؤ، اور وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ إِلَى الْفُرُشَاتِ، تم اپنے بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، ہر وقت روتے رہو۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر کیا ہے جو مجھے پتہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تھا، آپ کے صحابہ کو ادراک تھا۔ ابو بکر صدیق ساری زندگی رو رو کے کہا کرتے تھے اللہ مجھے پرندہ بنا دیتا، مجھے انسان نہ بناتا، میں پرندہ بنتا، دنیا میں میں کھاتا پیتا مر جاتا، مٹی ہو جاتا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ جناب عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اللہ مجھے ایک کسی مومن کی داڑھی کا بال بنا دیتا، مجھے انسان نہ بناتا۔ سیدنا عثمان کہا کرتے تھے اور قبر پہ کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے کہ کیا بنے گا۔ ابو دردہ کہا کرتے تھے وَلَوْ كُنْتُ شَجَرًا، کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا اور ختم ہو جاتا۔ عبیدہ ابن جراح کہا کرتے تھے وَلَوْ كُنْتُ كَبَشًا، کاش کہ میں دمبا ہوتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا، میرا گوشت بھی کھا لیا جاتا، شوربہ بھی پی لیا جاتا، اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہا کرتی تھی کاش کہ وَلَوْ كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش کہ میرا ذکر خیر بھی نہ ہوتا، میں ختم ہو جاتی، میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، وہ نفوس قدسیہ تھی، ان کی عبادات آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کی ریاستیں پڑھ کے دیکھیں، ان کا تقوی اور طہارت پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسی ان کی باتیں تھی، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، کیا ہیبت تھی، کیا جلال تھا۔ آج ہم نڈر اور بے خوف زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے بدماشی ہیں، اسی وجہ سے مساجد خالی ہیں اور سٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں، مساجد خالی ہیں، چوک اور چوراہے آباد دکھائی دیتے ہیں، مسجد ویران ہوگی، بازار آباد ہو گئے اور مسجد ویران ہیں، کھیل کے میدان آباد ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ رب العزت تقوی کی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے، تقوی کی سوچ عطا کر دے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی ہیبت پیدا کر دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔